میرے بھائیو دنیا اتنی سی کہ تمہیں باغ و بہار نظر آ رہے، چمکیلے چمکیلے منظر نظر آ رہے، ہرے بھرے تمہیں کھیت نظر آ رہے، اونچی اونچی عمارتیں نظر آ رہی، منسون نے تمہیں سونے سونے چہرے نظر آ رہے، ہر کیٹاگری کا تمہیں بندہ نظر آ رہا، چھوٹے قد والا بڑے قد والا، پتلا موٹا نظر آ رہا، گورا کالا نظر آ رہا، عربی عجمی نظر آ رہا ہے، اتنے بڑے مکان ہیں، گاڑیاں چلتی، جہاز اڑتے ہوئے نظر آ رہے، ریلوے کے ٹریک پر بڑی بڑی ٹرینیں چلتی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن کریم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے۔ مظلوم کو ظالم قرار دے دیا، ظالم کو مظلوم بنا کے رکھ دیا۔ میرے عزیزو اگر حکومت غلطی کرے گی اس سے بھی پوچھا جائے گا، اگر حکومت کی رعایا غلطی کرے گی تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، مالک کائنات کو حساب تو دینا پڑے گا، بجٹ کا حساب تیرے سے بعد میں لوں گا، کس کو جھکا کے کس کو جتا کے آیا اس کا حساب تو بعد میں لوں گا، بتا کتنوں کا گلا گھونٹا اس کا حساب بعد میں لوں گا۔ ایک ذمہ دار ایک کسان کی 2 ایکڑ زمین تھی، اس نے فصل کی بجائی پہ وعدہ کیا تھا فصل کی کٹائی کے بعد جو دانے آئیں گے ریٹ اچھا لگے گا، ان دانوں کے بیچنے پر جب کوئی کمائی آئے گی 2 بیٹیوں کی ڈولی اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، تجھے پتا تھا غریب کی زندگی موت اسی میں ہے، غریب کی روزی روٹی اسی میں ہے، اس کی غمی خوشی اس کے اندر ہے۔ بتا وقت کے حکمران، تجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا تھا، لوگوں کے لیے تجھے مسیحا بنایا تھا، خیر خواہ بنایا تھا، غمخوار بنایا تھا، تو اپنے محلوں کے اندر سو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا غریبوں کے گھر سے رات کو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کسان خوشحال ہوگا بازار خوشحال ہوگا، بازار خوشحال ہوا تو عوام خوشحال ہوگی، مار کے رکھ دیا اور تم قصوروار ہو، میری انگلی آپ پر تو تڑاک پہ اڑ جائے، معذرت معاف کرنا، تم نے ووٹ کیوں دیے؟ جو ووٹ مانگنے کے لیے، میں تمہارے علاقے کی بات نہیں کرتا، ووٹ مانگنے کے لیے میرے عزیزوں جو تمہارے علاقے کے اندر آئے تھے ان کے کپڑوں سے مدینے کے عطر کی خوشبو کم آ رہی تھی، ختم نبوت کے غداروں کی خوشبو زیادہ آ رہی تھی۔ مسجدوں کو تالے کس نے لگوائے، مدرسوں کے اندر دہشت گردی کا اعلان کس نے کیا، علماء کو قید کس نے کیا، شہید کس نے کروایا، میرے عزیزوں بچیوں کو کس نے یتیم کروایا، ختم نبوت کے غداروں کو راتوں رات ملک دوسرے ملک کس نے بھیج دیا، وہاں کی نیشنلٹی کس نے دلوائی، میں تیرے باپ کو قتل کروں، تیری ماں کو لے کے بھاگ جاؤں، اللہ نہ کرے تیری بیٹی کی طرف برائی کی نگاہ دیکھوں، پھر مجھے امریکہ میں جا کے نیشنلٹی دکھا، پھر میں تجھے سلام کروں، تجھے ظلم کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، تجھے ساری اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، اور بے شرما کائنات کے اندر صرف آمنہ کا لال ہی نظر آ رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہماری ایک ایک سازشوں کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے، جھوٹوں کے ساتھ دیتے تھے، کوئی روڈ ایسا نہیں جو ٹول پلازے والا بیٹھ کے بھیک نہ مانگ رہا ہے، کو بچا کوئی مجھ نکال دیا عوام کا۔ ہمیں اللہ کی قسم کوئی سروکار نہیں حکومتوں سے، لیکن جس نے بھی جو بھی آیا اس نے حلف تو اسلامی شریعت کا اٹھایا اور اس ملک کا سودا ہر ایک نے کیا۔ تمہارے پاس بچا کیا؟ اب بھی ہوش، صبح کا بھولا جو شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ ساری باتیں چھوڑو، مولوی آیا صاحب بیٹھا ہوا، نذیر شاکر صاحب اور جتنے علماء اکرام، پورا وسیع پورا علاقہ مسجد میں آتا ہے، اتنی بڑی امانت پیچھے اس امام کے، جو امام تمہاری نمازوں میں دھوکہ نہیں کر سکتا، خدا پاک کی قسم اقتدار کی کرسی پہ بھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ مولوی صاحب نا چندہ تسی رکھو، جو مولوی میرے عزیزو 5000 5,500 میں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ملکی سالمیت کے اندر، ملکی ایٹمی طاقت اور بقا کے اندر بھی تمہیں خدا پاک کی قسم دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے میرے عزیزو کرکٹ کے ہیرو پڑھے، آپ نے ہاکی اور والی بال کو پڑھا، آپ نے میرے عزیزو سنوکر والوں کو پڑھا، تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ رب اکبر کی قسم آج پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا، یہ ڈالر پاؤنڈ پہ نہیں ہوا، علماء حق کی قربانیوں کی برکت سے ہوا ہے۔ تجھے تیرا ہیرو مبارک، ہمیں اسلام کے ہیرو مبارک۔
450 صحابہ پاکستان میں مدفون ہیں. پڑھو کتاب بائی نیم بائی فادر نیم. کہاں سے آئے تھے, مشن کیا تھا؟ 450 صحابہ. حسین کے نانے پر جو اللہ کا دین اترا تھا, جو شریعت تھی وہ لے کے یہاں آئے. اب ایک شادی کا موقع ہے, تھوڑا سا موضوع کی طرف آؤں. میرے دل کی بڑھاس نہیں تھی, اللہ کی قسم یہ میرے دل کا دکھڑا تھا جو ہر جگہ جا کے سناتا ہوں. میرا ارادہ یہ تھا, میں نے کہا حج کے سفر پہ کچھ آرام ملے گا, نمازیں پڑھیں گے, عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, پھر چلے جائیں گے مینا مزدلفہ کے اندر. میں نے کہا ذرا 16 درس تو آپ کے مکے میں ہیں, 8 آپ کے مدینے میں ہیں. آپ نے جتنے عزیزیہ کے اندر مکتبوں کے اندر یہ درس ہم نے آپ کے, میں کہا میرے سے پوچھ تو لیتے یار تھوڑا سا, اللہ کے بندو. تو ابھی 5 دن کے لیے رمضان میں گیا درس پہ درس, اس سے پہلے فروری کے اندر گیا 7-8 مکے میں, مدینے شریف آخری جس دن صبح نکلنا تھا اس دن بھی رات کو بیان تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک مشن ہے, ایک پیغام ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کر اتنی بڑی کرسی, اتنی بڑی ذمہ داری, آپ کے اندر امیر بھی ہوں گے, متوسط طبقے والے بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, پڑھے لکھے بھی ہوں گے, اور جنہوں نے 5 جماعتیں نہیں پڑھی, جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. میں ان کو ان پڑھ نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ بال جو سفید ہیں یہ دھوپ میں نہیں ہے, تجربہ علم کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑی غلطی آج کا نوجوان کر رہا ہے کہ وہ اس نے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. انہوں پتہ نہیں دادا کون سی, نانا کون سی. پوچھا دادی دا کی نا, پچھلا ورلڈ کپ کون جیتا, پھر پھر کر کے بولنا شروع کر دے. جس نے باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو سلام کرنا چھوڑ دیا, تائے چاچے کی گلی سے گزرنا چھوڑ دیا, کتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, تائے کو دیکھ کے منہ چھپا رہا ہے, بتا تیرے دل کے اندر نرمائی کہاں سے آئے گی؟ باپ سے گفتگو کرتے چبڑ چبڑ کر رہا ہے, ماں کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو, جب بیٹا باپ 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 بلائے, بیٹا یوں کر کے بات کرے, اپنی مونچھوں کے بال اپنے دانتوں میں دے کے چبانے لگ جائے, سمجھ لو کہ اللہ اکبر, باپ اور ماں کے ذلت کے دن آ گئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرا بندہ, زانی زنا کر کے آوے گا, معافی مانگتا ہے, چھوٹ مل جائے گی. شرابی کو چھوٹ مل جائے گی, چور کو چھوٹ مل جائے گی. 2 چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار شرک کر کے نہ آنا. میرے ساتھ کھڑی ہو, پڑی ہو, لیٹی ہو, بیٹھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, لکڑی ہو, لوہا ہو, درخت ہو, قبر ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو چاہوں جسے چاہوں معاف کروں گا, مشرک کو میرے دربار میں معافی کوئی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ سے اس نے سلوک. اے لڑائی ادھر ہی لڑے جے, ادھر نہ ہو شروع کر دیا, ادھر ہی لڑو بیٹا, ساڈے کو تو اٹھے بھی نہیں جاندا. میں مظفر گڑھ کے اندر تقریر کر رہا تھا آج سے 5-6 سال پہلے. وہ گندا نالا نہیں بہتا, اس کے اوپر انہوں نے سٹیج بنایا. اب مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے آخری بیان آپ کا, جس طرح کہا کوئی بات نہیں, جب آ گئے پھر کریں گے. کام ہی ختم کر دیا. وہ اچھا کیا. مولوی صاحب میں جب بیان کر رہا تھا تو صوفے کے نیچے سے نا بڑے اس رنگ کا, کالے رنگ کا سانپ نکل آیا, اور وہ سانپ نکل کے نا ادھر کو سامنے آ گیا اور یوں کر گیا. جڑا مولوی صاحب باولپور کا تقریر کر رہا تھا نا, وہ ٹانگے اٹھا کے صوفے پہ کھڑا ہو گیا, اور دوسروں کو کہنا بیٹھے رہو, کچھ نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے اللہ کے امر سے. تو تھا بیسا نو کھڑا. کیا ہی بات ہے. اسباب کے درجے میں جو ہو سکتا ہے کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. جہاں تک تیری طاقت ہے تو کر, جہاں تک اللہ نے تجھے ہمت دی. دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں. عقیدے کی بات سنو, ذات میں صفات میں واحد ہے بس. روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا کرو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مرنے کے بعد رشتہ داروں کو چہرے پر نکھار نظر آئے گا, آسمان کے فرشتوں کو توحید کا سہرا نظر آئے گا. کوئی بھی ہو بھائی, کسی مسلک سے, کسی فرقے سے ہو, اور بھائی زنانی کے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا؟ خدا کی قسم, زنانی
کی کیا عزت ہوگی جو میرے اللہ کی عزت ہے. کیا ہی بات. بہن کے ساتھ کوئی کھڑا برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتے. کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کرتا. بس سب سے پہلے یہ خدا کی قسم میں تنگ نظری کی بات نہیں کری، یہ اللہ کا، میرے اللہ کا حق ہے. زمین میرے اللہ نے بنائی، سورج چاند ستارے سب کچھ میرے اللہ، تو کم از کم اتنا حق تو ہے کہ ذات میں صفات میں ہماری آنکھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آنا چاہیے. بے شک بے شک. 4 بنیادی عقیدے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ختم نبوت کا، عقیدہ موت اور مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانے کا، 4 بنیادی عقیدے. بس بے شک پکے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس دور کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خواہ وہ کسی صورت میں ہو، گورا ہو، کالا ہو، چٹا ہو، عصبی ہو، نسبی ہو، سید ہو، قریشی ہو، کمبو ہو. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کے شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ختم. مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. 3 نظریات تو کسی نہ کسی درجے میں ہر کوئی مانتا ہے. مرنے کے بعد جس طرح یہ جملہ ہماری زبانوں پہ اے جہاں مٹھا، وہ اگر مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ کوئی نہیں مانتا. حضور کی سیرت میں نماز کی جھلک ہے، روزے کی جھلک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جھلک ہے، ساری چیزیں نظر آئیں گی. میرے عزیزوں، جو شادی کا موقع ہے، بھائی رحمت صاحب نے، سلیم صاحب نے آپس میں نسبتیں قائم کی. یہ گھروں کے اندر کمکم میں دعا کرو، آج ان دونوں بیڑوں کو دعائیں دے کے جاؤ. یا اللہ، یہ گھروں کے باہر جو روشنی کی لڑیاں لگی، اللہ انہیں اندھیرے سے بچانا. یا اللہ اس کے سہرے میں ایسی برکتیں عطا فرما، ایسی خوشیاں عطا فرما دے. الہ العالمین، جو سواگن لال رنگ کا، نیلے رنگ کا، جیسا بھی گوٹے والا، موتی والا جوڑا پہن کے آئے گی، اللہ جل شانو اس کی چمک اتنی پیدا کر دینا کہ اس کے موتی کی چمک جس کے چہرے پہ پڑے، الہ العالمین اسے تو وقت کا بختیار کاکی عبد القادر جیلانی بنا دے، بایزید بستامی بنا دے.